کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام آمنہ ہے اور میری عمر تقریباً 20 سال ہے۔ 16 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میرا شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ ہر روز صبح سویرے گھر سے جلدی نکل جاتا ہے اور رات کی تاریکی میں واپس آتا ہے۔ ہماری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے اولاد لینے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، لیکن میرے پاس نہیں تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر ہونے لگی کہ میرے پاس اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ میری یہ فکر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے سمجھ آنے لگی کہ ضرور یا تو میرے اندر یا پھر میرے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اولاد نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر میں ایک روز ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ تمہارا شوہر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی تھی اور ان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس لیے کبھی میں نے ان سے ایسی بات نہیں کی، حالانکہ مجھے سب پتہ تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرا شوہر بھی مجھے تانے دینے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ اپنے شوہر کی ایسی باتیں سن کر مجھے مزید غصہ آتا۔ میرے گھر والے بھی اب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے اور مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتے، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور سب کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی۔ میں صرف اس لیے چپ کر جاتی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ لو میرج کی تھی۔ میرا شوہر میری خوبصورتی کا دیوانہ تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میری شادی کو آج 4 سال گزر چکے تھے، لیکن میں نے خود کو بہت ہی زیادہ فٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے میں شادی شدہ ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے میں ایک کنواری لڑکی ہوں۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کیا رہتی اور گھر میں فارغ رہا کرتی، اس لیے مجھے وہ والی موویز دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب بھی مجھے موقع ملتا اور میرے کمرے میں کوئی نہ ہوتا تو میں جلدی سے انٹرنیٹ کھولتی اور وہ والی موویز دیکھنا شروع کر دیتی۔ مجھے ان موویز کو دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اب جب تک میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ وہ موویز نہ دیکھتی، مجھے چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ موویز کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا جیسے میرے بدن میں مزید پیاس بڑھ گئی ہو۔ میرے شوہر کبھی میری ٹھیک سے پیاس نہیں بجھاتے تھے، دن بدن میری پیاس بڑھنے لگی تھی۔ میں کبھی اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ 3 یا 5 منٹ گزارتا، اور اگر میں ان کو یہ بات بتاتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ ویسے بھی میرے شوہر ہفتے میں 1 دفعہ میرے ساتھ وہ سب کیا کرتے تھے، جس سے میری ذرا بھی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر روز تڑپتی رہتی تھی، لیکن میرے شوہر کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں انتہائی مشکل سے دن گزارنے لگی۔ میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور میں موویز دیکھنے میں مصروف رہی۔ موویز دیکھنے کے بعد میری گرمی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں موویز دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے باہر سے آواز آئی، قالین لے لو، قالین لے لو۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میرے کمرے میں قالین نہیں ہے اور مجھے قالین خرید لینا چاہیے۔ جلدی میں مجھے خیال نہیں رہا اور میں فلم ایسے ہی چلتے چھوڑ کر باہر چلی گئی اور جا کر قالین دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سخت دوپہر کا ٹائم تھا، گلی میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔
شوہر بھی رات کو گھر آتا تھا، اس لیے مجھے مووی چلنے کا کوئی فکر نہیں تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مووی اتنا سب کچھ خراب کر دے گی۔ میں قلین دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ قلین بیچنے والا مجھے پٹھان لگتا تھا، اس کا سفید رنگ تھا۔ وہ پٹھان بہت زیادہ خوبصورت جسم کا مالک تھا۔ ابھی میں قلین دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس پٹھان پر جا پڑی۔ پٹھان مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے میں بھی مجھے پیار محسوس ہو رہا تھا۔ پٹھان کی نظریں مسلسل میرے جسم پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور قالین دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ پٹھان میرے سر سے پاؤں تک میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ میرے پاؤں کو دیکھتا تو کبھی وہ میرے پیچھے دیکھتا۔ مجھے پٹھان کی ایسی نظر بہت عجیب لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اندر واپس جانے کا سوچ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے قلین نہیں لوں گی، لیکن پھر میں وہاں ہی رکی رہی کیونکہ مجھے اس کے دکھائے ہوئے قالین پسند آنے لگے۔ جو قالین مجھے پسند آیا اس کا ریٹ بھی وہ بہت مناسب مانگ رہا تھا۔ پٹھان مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ نے کس جگہ پر بچھانا ہے، مجھے سائز بتا دو۔ میں نے پٹھان کو بتایا کہ یہ میں نے اپنے کمرے کے لیے خریدنا ہے اور وہاں ہی بچھانا ہے۔ پٹھان مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے پھر وہ کمرہ دکھا دو تاکہ میں اس حساب سے اس قالین کو کاٹ دوں۔ میں نے اس پٹھان کو گھر کے اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، میں تمہیں کمرہ دکھا دیتی ہوں، اور اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں آگے آگے اور پٹھان میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے غور کیا کہ پٹھان میرے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود اس کے لیے پانی لینے کچن میں گئی۔ جیسے ہی میں نے کچن سے پانی لے کر کمرے میں واپس گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ پٹھان میرے لیپ ٹاپ پر اس مووی کو دیکھ رہا تھا جو مجھے یاد نہیں رہی اور میں چلتی چھوڑ گئی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ مووی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ببلو کو پکڑنے لگا۔ پٹھان کا ببلو کھڑا ہو رہا تھا، مجھے باقاعدہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے ایسی حالت دیکھ کر شرمندگی ہونے لگی کہ پٹھان میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی وہ پھر سے اس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور مجھے ایسے ظاہر کروانے لگا جیسے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے پٹھان کو پانی پیش کیا، وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر پٹھان مجھے باتیں کرنے لگا۔ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا کہ میں یہاں سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھ سے کہنے لگا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کا جسم بہت زیادہ سفید ہے۔ میں پٹھان کی ایسی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ پہلی دفعہ کسی آدمی نے میری تعریف کی تھی۔ کہنے لگا، آپ فکر مت کریں، آج میں آپ کو ایسا قالین دوں گا کہ آپ ساری عمر یاد کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے نیچے سے ایک صاف ستھرا قالین نکالا اور میرے ساتھ کمرے میں بچھانے لگا۔ میں کمرے سے باہر چیزیں نکالنے لگی۔ جیسے ہی میں نیچے جھکتی اس کی نظر میری چھاتی پر پڑتی اور وہ مسلسل میری طرف دیکھنے لگا۔ شادی کے بعد میری چھاتی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ میرے کپڑوں سے باہر نظر آنے لگی تھی۔ میں نے دوپٹہ لے لیا اور کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کمرے سے چیزیں باہر نکالنے لگی۔ پٹھان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ سکے کیونکہ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک طرح سے لے لیا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ قالین بچھوانے میں مصروف ہو گیا۔ میں زمین پر پڑی جھک جھک کر چیزیں اٹھا رہی تھی۔ ابھی میں جھکی ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی موٹی چیز میرے پیچھے لگی ہو۔ میں نے سمجھا شاید کوئی چیز ہو، لیکن میں نے جب
پیچھے نظر دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پٹھان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا موٹا اور سفید ببلو باہر نکالا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے پٹھان کا ببلو دیکھا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پٹھان کا ببلو بہت زیادہ موٹا، سفید اور صحت مند تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے عجیب طرح کے خیال آنے لگے۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا موٹا ببلو دیکھا تھا۔ میں سب کچھ بھول چکی تھی کہ یہ پٹھان ہے۔ مجھے اب اس ببلو کو لینے کی حسرت ہونے لگی کہ میں پٹھان کا ببلو دیکھوں اور اسے پکڑوں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ پٹھان میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس بات سے ڈر رہی تھی کہ یہ تو پٹھان ہے، میرا برا حال کر دے گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پٹھان نے مجھے اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ پٹھان میرے اندر سمانے لگا۔ میں نے بھی پٹھان کو نہیں روکا اور وہ میرے ساتھ کام کرنے لگا۔ پٹھان نے اپنا صحت مند ببلو مجھے دے دیا تھا۔ اتنا صحت مند اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں لیا تھا، اس لیے مجھے اب اذیت ہونے لگی، لیکن مجھے آج مزہ بھی آ رہا تھا۔ آج میری برسوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے پٹھان کو کسی بھی بات سے منع نہیں کیا۔ پٹھان کا جو دل چاہتا وہ وہی کرتا رہا۔ پٹھان میری ہر خوشی کو پورا کر رہا تھا۔ وہ مجھے اس قدر خوش کر رہا تھا کہ کبھی میرے شوہر نے نہیں کیا تھا۔ پٹھان بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں اب اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ پلیز اب بس کر دو، اپنے کلین اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ، لیکن پٹھان کو جوش چڑھ چکا تھا۔ وہ میری ایک نہیں سن رہا تھا اور مسلسل تیز تیز کام کیے جا رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود پٹھان نے 3 گھنٹے کے بعد مجھے خود سے علیحدہ کیا۔ کام کر کے میری بس ہو چکی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اب پٹھان سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے پٹھان کو گھر سے باہر جانے کا کہا۔ میری ساری خواہشات پوری ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ آج میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پٹھان کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے دوبارہ پٹھان کی طلب ہونے لگی۔ میں نے اس پٹھان کا بہت انتظار کیا، لیکن آج 5 سال گزر چکے تھے اور پٹھان دوبارہ کبھی ہماری گلی میں نہیں آیا۔ میں آج بھی اس پٹھان کا انتظار کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے نہ تو کبھی بازار میں ملا اور نہ ہی دوبارہ ہماری گلی میں نظر آیا۔ آج تک میں نے اس پٹھان جیسا مرد نہیں دیکھا۔ اس دن اس نے میرے ساتھ کام کر کے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے، اور میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ کر لی کہ آئندہ ایسے مرد سے نہ تو بات کرنی ہے اور نہ ہی فری ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔